एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है ख्वाजा गरीब नवाज जी का कोई कृष्णा है, उसकी वीडियो होने वाली है पूरी। तो इसको करते हैं प्ले और इसमें बहुत सी ज़्यादा हमें नॉलेज मिलेगी उनके बारे में। जिनको नहीं पता है ख्वाजा गरीब नवाज जी के बारे में, वो प्लीज़ ये वीडियो देखें। तो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं RH नेटवर्क। आज इस वीडियो में हम अजमेर शरीफ की तारीख़ के बारे में बात करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो कि अपने वक्त का सबसे बड़े मंदिर हुआ करता था, वो एक फ़कीर की दरगाह कैसे बन गया। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वो मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए ख़ास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अनासागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई बरकत वाला ख्याल किया करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतनी कसीर तादाद में चिरागों को जलाया जाया करता था कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अब्दुल मलिक मुजाहिद है, मैं शिकागो में हूँ। आपने देखा? हमने देखा। आसपास के देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी उन मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हज़ारों नौकर थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था और वो बताया करते थे कि कौन सा खुदा बेटे अता करता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ़ लाए और अनासागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अज़ान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइल्म थे। चुनांचे अज़ान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब मुसाफिरों को देखने लगे और अनासागर के पास भीड़ लगा ली। उन मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग पास में खड़े होकर कौन से भगवान को सजदा कर रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक की बात थी कि जहाँ हज़रत ख्वाजा साहब बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा कि ओ बाबा साहब, यहाँ से उठिए क्योंकि ये जगह बादशाहों के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह मुसाफिरों को तंग करते हो। वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीज़ी करने लगे और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीज़ी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा साहब ने अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का ख्याल था
کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا अवतार ہے۔ بات راجہ پرتھوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں، جاؤ اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی ہی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخرکار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجہ صاحب جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض ایک پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اور بھی تو دنیا آتی ہے، صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخرکار کیا فرق پڑ جائے گا؟ راجہ کہنے لگا وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد کھڑا کریں گے، جاؤ ایک مشک پانی لے آؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا، لیکن پھر کیا تھا، جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا تھا اور انا ساگر کی تہ میں خشک ریت اڑنے لگی تھی، گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سارا انا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں بند ہو گیا ہے۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمور میں کوہرام مچ گیا، گلیوں محلے میں چیخو پکار اور آہوں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو گناہوں کی گٹھریاں ہم لاتے تھے اور انا ساگر میں نہا کر ان گناہوں سے چھٹکارا پا لیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم گناہوں کا بوجھ کہاں لیے پھریں گے؟ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتھوی راج چوہان ایک نئی موجودہ صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو انا ساگر کے دم سے تھی، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخرکار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہم کو تسلیم ہو تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگے کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلائیں اور ہم سب پہ مہربانی کرو، ہم سب کی جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو اور ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ
اسی ندی میں اپنے گناہوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ تہذیب زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین خواجہ بختار کاکی سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا، انا ساگر کے نیچے سارا پانی اچھل اچھل کر انا ساگر میں آ گیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں اپنی دستک دی، یعنی 32,000 لوگ اس دن مسلمان ہوئے۔ ان غیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجا پرتھوی کو یہ یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، خاموشی ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کیا کرشمہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے، اور بابا رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔ ویسے ہی بج رہا ہے، ویسے ہی بجتا رہے گا۔ ہم نے آج تک سنا تھا کہ سب سے ہائیسٹ مطلب اسلام کی دعوت دی ہے جو کنورٹ کرا وہ کرا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ ہاں جی، میکسیمم تو انہوں نے پروفٹ 90 لاکھ یار بہت بڑی بات ہے 90 لاکھ کا نا۔ سو یہ تھے ان کے کرشمے۔ پہلے تو انہوں نے اونٹ ایسے بٹھائے کہ اونٹ اٹھ نہیں پائے۔ دوسرا کرشمہ تھا کہ وہ آنا ساگر سے ان کو مطلب پانی لینے کی منع کیا ہے نا کہ آپ دوسرے دھرم کے ہو تو ہمارا یہ جو تالاب ہے یہ بھرشٹ ہو جائے گا، تو آپ بنا ٹچ کرے سے پانی لو۔ تو جب انہیں پانی لینے گئے تو سارا کا سارا تالاب سوکھ گیا ہے نا آنا ساگر، تو لوگ وہاں پہ روئے گر گڑائے کہ آپ پلیز اس کو دوبارہ سے بھر دو۔ 32,000 لوگوں نے اسی ٹائم پہ کلمہ پڑھا تھا۔ دین اس کے بعد اچھا یہ بات ہے پرتھوی راج چوہان جی کے ٹائم کے نا، یس۔ سو دین اس کے بعد بابا رام دیو گئے، بڑے اس سے گئے کہ میں تو بھائی نا ان کو بھگا کے رہوں گا، لیکن انہوں نے خود کلمہ جو ایکسیپٹ کرا۔ تو یہ کرشمے تھے کچھ خواجہ غریب نواز صاحب جی کے، اینڈ آئی ہوپ سو ہمیں ایسے کرشمے اور دیکھنے کو ملے۔ اور آپ باقی آپ سے بھی سجیسٹ کرتے رہنا، اور ولاگ آگے ہوا ہے اس کو جا کے آپ ضرور چیک آؤٹ کر لو، لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ باقی آپ کو چینل کا نام تو پتہ ہی ہے SN Vlogs، جا کے ضرور دیکھو اور وہاں پہ سجیشن دو ولاگ کی۔ اور اس سے نیکسٹ جو ولاگ آنے والا ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے، دنیا کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے اس میں۔ سو باقی فی الحال اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔